الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نصير له ولا وزير له ولا ضد له ولا ند له أزلي أبدي تيمومي سرمدي لا زوال له ولا زمان له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وحبيب ربنا محبوبنا ومحبوب ربنا نورنا ونور أولنا ونور آخرنا ونور ظاهرنا ونور باطننا ونور حياتنا ونور مماتنا ونور أرواحنا ونور أجسادنا ونور بيوتنا ونور قبورنا أعلانا وأولانا ومأوانا وملجانا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وأهل بيته وعترته وعشيرته وأزواجه وذرياته وعلماء أمته وصلحاء ملته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وقال الله تعالى في مقام آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه یا محمد مصطفیٰ قربان تیرے نام پر پاک سچا دین تیرا ہوں فدا اسلام پر بہت شیرین و لذیذ و پاک تیرا نام ہے
جو ادب سے نام لے وہ مولائی کے انعام ہے۔ کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوئے گا کبھی، جو نبی پیدا ہوئے خادم ہوئے تیرے سبھی۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر، لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ حمد و صلاۃ کے بعد واجب الاحترام دوستان عزیز، برادران اسلام، اللہ وحدہ لا شریک کے پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید میں سے سورۃ الانفال کی ایک آیت کا حصہ تلاوت کیا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب ذوالجلال مختصر وقت میں قرآن و سنت کی روشنی میں حق و سچ بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، بیان کے بعد طرفین کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج کی تقریر کا عنوان ہے حضرت امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و کمالات۔ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اول المومنین ہیں اور انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد افضل البشر ہیں۔ اس میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین، تبع تابعین، اولیاء کاملین اور صالحین، جمیع علماء مفسرین کا عقیدہ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت وہ ہے جس کے صحابی ہونے کو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی ہونے کو قرآن مجید نے بیان فرمایا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لانے میں پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں امامت میں پہلے ہیں۔ جب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں دین اسلام کی دعوت، توحید الہی کے پرچم لہرا رہا تھا، لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکذیب کر رہے تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تصدیق فرما رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کرنے کے لیے ہم تن تیار رہتے تھے۔ جب مکہ مکرمہ سے حج ادا کرنے کے لیے مدینۃ المنورہ سے، جو کہ اس وقت یثرب کے نام سے مشہور تھا، لوگ
مکہ مکرمہ آئے، ان میں سے بعض لوگوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت دی۔ وہ پہلے پہل 12 افراد تھے جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے۔ جب وہ حج سے فارغ ہو کر دوبارہ اپنے علاقہ گئے، وہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق، دین اور اسلام کے متعلق لوگوں کو آگاہ کیا۔ دوسری مرتبہ پھر وہاں سے قافلے حج کے ارادے سے آئے، وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی، جو کہ 70 افراد پر مشتمل لوگ تھے جنہوں نے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے۔ اب مسلمانوں کی تعداد یثرب میں یعنی موجودہ مدینہ منورہ میں 82 بن گئی۔ مکہ مکرمہ کے کفار کو پتہ چلا کہ اب باہر کے لوگ یہاں حج کرنے آتے ہیں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے ہیں اور ان کا دین قبول کر کے واپس اپنے اپنے علاقے جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کی جڑیں ابھی مضبوط ہو رہی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کی یہ شمع جو ہے اب دور و دراز اس کی روشنی پھیل رہی ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم اس کو کنٹرول نہ کر سکیں، اس سے پہلے کہ ہم اس کو قابو نہ کر سکیں، آج ہی اس کا قلعہ کر دیں۔ انہوں نے اس ناپاک ارادے سے دارالندوہ میں ایک اجلاس بلایا، میٹنگ بلایا، جس میں بڑے بڑے سردار شریک ہوئے۔ اس میٹنگ میں انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق ناپاک ارادہ رکھتے تھے، ان کا ایک دوسرے سے رائے لینا مقصود تھا۔ تمام سیرت نگار لکھتے ہیں کہ اس میٹنگ میں ابو جہل کی سربراہی میں اجلاس ہو رہا تھا۔ ابن ہشام نے لکھا سیرت النبی میں کہ ایک شخص جو اپنے آپ کو نجد کا شیخ اور سردار کہلاتا تھا، وہ بھی اس میں شامل ہونے کا ارادہ ظاہر کیا۔ پوچھنے پر اس نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اپنی جان خلاصی کے لیے اجلاس طلب کیے ہوئے ہو، میں بھی تمہاری باتیں سننے آیا ہوں، ممکن ہے کوئی اچھی رائے میں بھی دوں۔ ابو جہل کی اجازت پر اسے دارالندوہ کے اس اہم اجلاس میں شرکت کرنے کی، بیٹھنے کی اجازت مل گئی۔ وہ اندر آ گئے۔ قرآن مجید نے اس کو بیان کیا، فرمایا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، یاد کرو اس وقت کو جب کافر چال بازی کر رہے تھے، خفیہ معاملات میں اپنے معاملات کو طے کر رہے تھے، لِيُثْبِتُوكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں قید کر دیں، او یقتلوک، یا تجھے قتل کر دیں، او یخرجوک، یا تجھے جلا وطن کر دیں، ملک سے نکال دیں۔ یہ کافر اس اجلاس میں گفتگو کر رہے تھے۔ قرآن مجید کی اس آیت سے ثابت ہو گیا کہ اس کے ایجنڈا پر 3 قسم کی گفتگو ہوئی۔ پہلی گفتگو میں رائے دینے والوں نے یہ رائے دی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گرفتار کر کے قید کر دیا جائے، ایک بند کوٹھڑی میں رکھ دیا جائے اور ان کے ساتھ کسی کو ملنے کی اجازت نہ ہو، جب تک وہ زندہ ہے اسی قید میں رہے تاکہ اسلام کی تبلیغ نہ ہو سکے، دیگر لوگوں سے آپ کی ملاقات نہ ہو سکے اور ہمارے ان معبودان باطل کی مذمت نہ ہو سکے۔ ایک رائے یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے باہر جانے پر مجبور کر دیا جائے، اسے مکہ میں رہنے کا حق نہ دیا جائے،
تاکہ وہ اس شہر کو چھوڑ کر کسی اور جگہ چلا جائے، جو مرضی ہے وہاں کرے، یہاں ہمارے شہر میں نہ ہو۔ ترتیب رائے یہی ہے، لیکن قرآن مجید نے قتل کو پہلے بیان کیا۔ اس کے بعد تیسرا رائے انہوں نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہید کرنے کے متعلق ظاہر کی۔ ابلیس بیٹھا ہے، ایک سردار کھڑے ہو کر کہتا ہے کہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بآسانی قید کر سکتے ہیں، چونکہ آپ پر جان قربان کرنے والے، جان نثار کرنے والے لوگ مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر وہ ہجرت کر چکے ہیں۔ اب ابو بکر صدیق یہاں ہے، حضرت علی المرتضیٰ یہاں ہے، حضرت صہیب رومی ایک غلام وہ یہاں ہے، باقی بوڑھے کمزور بچے اور خواتین ہیں، یہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، ہم آسانی کے ساتھ محمد مصطفیٰ کو گرفتار کر سکتے ہیں۔ ابلیس جو کہ شیخ نجدی کی صورت میں وہاں بیٹھا تھا، اس نے کہا کہ یہ رائے کوئی اہمیت والی نہیں ہے، تمہیں نہیں پتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کرو گے، اس کو کسی کمرے میں بند کر دو گے، ان کے جانثار جو یہاں سے جا چکے ہیں وہ اپنے لشکر کے ساتھ حملہ آور ہو کر اپنے ساتھی کو تم سے چھڑا کر لے جائیں گے، پھر تم کیا کرو گے؟ دوسرے نے کہا کہ اگر یہ رائے ٹھیک نہیں ہے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اونٹ پر سوار کر کے یہاں سے باہر نکلنے کا کہہ دیں گے، وہ مکہ مکرمہ چھوڑ کر چلا جائے، جہاں مرضی ہے چلا جائے اور ہماری جان چھوٹ جائے۔ شیخ نجدی نے کہا کہ یہ بات بھی درست نہیں ہے، تم نہیں جانتے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی پیاری اور میٹھی گفتگو فرماتے ہیں، جس کسی کے ساتھ ان کی ملاقات ہوتی ہے وہ ان کا غلام بن کے رہ جاتا ہے، وہ ان کا عاشق بن کے رہ جاتا ہے، وہ ان کا فرمان بردار بن کے رہ جاتا ہے۔ جس کو اگر آپ نے باہر نکال دیا، یہ کسی شہر آبادی علاقہ گاؤں بستی میں چلا جائے گا، وہاں لوگوں میں اس طرح کی باتیں کرے گا، وہ لوگ اس کے غلام بنیں گے، بھاری لشکر تیار کرے گا، اور وہ لشکر لے کر تم پر حملہ کر کے تمہیں مکہ سے نکال دے تو پھر کیا کرو گے؟ یہ رائے ٹھیک نہیں ہے۔ سارے سردار چپ رہ گئے۔ تیسری بات ابو جہل نے کی۔ ابو جہل نے کہا کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ ہمارے یہاں بڑے بڑے سردار قوم قبیلے کے نواب موجود ہیں، میں ان سرداروں سے، ان نوابوں سے گزارش کرتا ہوں وہ اپنے اپنے قبیلے سے ایک ایک نوجوان کا انتخاب کریں، وہ تمام نوجوان تلوار لے کے آئیں اور رات کے وقت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کر لیں، گھیراؤ کر لیں۔ جیسے سحری کے وقت محمد مصطفیٰ اٹھیں گے اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے تو یک بارگی اس پر حملہ کر دیں اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیں۔ قرآن مجید نے بیان فرمایا، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ کافر ارادہ کرتے ہیں اللہ کے نور کو اپنے پھونکوں سے بجھا دے، لیکن اللہ اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا۔ اگرچہ کافر اس بات کو ناپسند جانے، ان کے ناپسند ہونے سے کیا ہے، چونکہ دین اسلام جو کہ نور ہے، اس کے داعی محمد مصطفیٰ ہے، یہ اسلام کو روکنے کے لیے مصطفیٰ کریم کو شہید کرنا چاہتے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کا نور پوری کائنات میں پھیل کے رہے گا۔ کافر اگرچہ اس کو برا مانے، ان کے برا ماننے سے کچھ نہیں ہوگا، جو اللہ رب العالمین کا ارادہ ہے وہ پایا تکمیل تک پہنچ کے رہے گا، اور پھر آپ کو شہید کر دیں گے۔ بنو ہاشم کے لوگ ہر نواب سے لڑ نہیں سکیں گے، ہر قبیلے سے جنگ نہیں کر سکیں گے، وہ اپنے آپ کو عاجز اور کمزور سمجھیں گے، تمام قبیلوں کے سامنے ان کی کوئی حیثیت جنگ کرنے کی نہیں ہوگی۔ پھر آخر کار وہ عرب کے دستور اور قانون کے مطابق خون بہا پر راضی ہو جائیں گے، دیت لینے پہ راضی ہو جائیں گے۔ پھر ہم اتنے سارے سردار ہیں، ہم جو ہیں خود جمع کر کے، چندہ کر کے، مال اکٹھا کر کے اس کے خون بہا کی مالیت کو مکمل کر کے دے دیں گے، اسی طرح ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ ابو جہل یہ بات کہہ کر خاموش ہو گئے۔ ابلیس نے کہا بس بس، اب کسی کے رائے دینے کی ضرورت نہیں ہے، اس سے بڑھ کر بہتر رائے کوئی نہیں، اس سے بڑھ کر کوئی بہتر بات ہے ہی نہیں، لہٰذا اب کسی اور کی کوئی بات سننے کی نہیں ہے، بس فیصلہ اسی پہ کرو۔ تمام سرداروں نے فیصلہ کر دیا، ایک ایک نوجوان کا انتخاب ہو گیا،
محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در اقدس دولت قدہ پر انہوں نے محاصرہ کر لیا۔ رب ذوالجلال نے قبل از وقت جبرائیل علیہ السلام کو بھیج کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ فرما دیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں وہی آیت کریمہ جو میں نے تلاوت کیا، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ، تجھے قید کر دیں یا مکہ سے نکال دیں یا شہید کر دیں۔ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، یہ کافر اپنی چال بازی میں مست تھے، اللہ رب العالمین اپنے محبوب کی حفاظت کے لیے خفیہ تدبیر فرما رہا تھا، اور اللہ رب العالمین بہترین خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے۔ محبوب رب فرماتا ہے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر سلا دیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر مکہ مکرمہ سے یثرب کی طرف یعنی مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو اپنا چادر عطا فرمایا۔ مورخین لکھتے ہیں سبز کلر کا چادر تھا، کہہ دو سبحان اللہ، 4 گز لمبا 2 گز چوڑا تھا۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا چادر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو عطا فرمایا۔ فرمایا علی یہ فلاں 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 لوگوں کی امانتیں ہیں، آپ میری چادر اوڑھ کر سو جائیں، صبح ان تمام لوگوں کی امانتیں جو میرے پاس رکھی ہوئی ہیں ان کو پہنچا کر مدینہ منورہ آ جائیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس حکم کی تعمیل کرتے ہوئے میں نے وہ چادر لے لیا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر مبارک پہ سو گیا۔ اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سورہ یاسین کی ابتدائی آیات کو تلاوت فرماتے ہوئے مٹھی مٹی کی اٹھا کر کافروں کی طرف پھینک دیا، وہ سارے کافر اندھے ہو گئے، ان پر نیند طاری ہو گئی، وہ سب کے سب سو گئے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے سیدھے حضرت ابو بکر صدیق کے گھر آئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رب ذوالجلال کا پیغام سنایا۔ حضرت صدیق اکبر نے عرض کیا یا رسول اللہ میں بھی آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں، مجھے آپ ساتھ لے چلیں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں رب کا یہی حکم ہے کہ ابو بکر ساتھ چلے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا میں نے 2 اونٹنیاں خریدی ہیں۔ کتنی اونٹنیاں؟ خادم خدمت کے لیے پہلے سے تیار ہے، 2 اونٹنیاں میں نے خریدی ہیں اس رات کے لیے، اس سفر کے لیے۔ اللہ کے پیارے محبوب نے فرمایا صدیق جو اونٹنی آپ نے اپنے رقم سے خریدی ہے اس کی مجھ سے قیمت لیں گے تو قبول کروں گا، اس کی قیمت لیں گے تو قبول کروں گا، کیونکہ یہ آج کا یہ ہجرت جو ہے، آج کا یہ سفر جو ہے انتہائی باعظمت سفر ہے۔ اللہ رب العالمین کے حکم سے یہ سفر ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کے اس حکم پر میں اپنی جان بھی خرچ کرنے کے لیے تیار ہوں، اپنا مال خرچ کرنے کے لیے بھی تیار ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارادے کو یقین کامل کے ساتھ محسوس کر لیا، کہا یا رسول اللہ جو آپ کی مرضی، خادم نے تو آپ کی خدمت کے لیے یہ جانور خرید لیا ہے، اونٹنی خرید لیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو قبول کیا۔ اس اونٹنی کا نام قصوہ ہے اور دوسری اونٹنی غزوہ ہے جس پر حضرت ابو بکر صدیق نے سفر کیا۔ سیرت نگار لکھتے ہیں کہ جو قصوہ اونٹنی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ سفر کرتے رہے، سواری فرماتے رہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں ان کی وفات ہو گئی۔ وہ اونٹنی حضرت ابو بکر صدیق کے دور خلافت میں اس جہان فانی سے کوچ کر گئی، اور دوسری اونٹنی جو حضرت ابو بکر صدیق نے جس پر سواری کی ہے وہ حضرت عمر فاروق کے دور خلافت میں وفات پا گئی۔ تو عزیزان گرامی، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ابو بکر صدیق کو اپنے ارادے سے آگاہ کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے رخت سفر باندھا، جو گھر میں رقم موجود تھا وہ بھی اٹھا لیا،
حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خدمات انجام دیں، اور حضرت عبداللہ حضرت ابوبکر صدیق کے بیٹے نے خدمات انجام دیے، اور پھر حضرت عامر بن فہیرہ جو حضرت ابوبکر صدیق کے آزاد کردہ غلام تھے انہوں نے بھی اپنے خدمات انجام دیے۔ پتہ چلا کہ حضرت ابوبکر صدیق گھرانے سمیت مخلص رہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمات میں پیش رہے۔ تو یہاں سے آپ اندازہ کریں کہ حضرت ابوبکر صدیق کی کس طرح کی خدمات ہیں، اور وہاں سے سیدھے غار ثور کی طرف چل پڑے۔ بڑا لمبا فاصلہ تھا، اوپر بلندی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کاندھے پہ بٹھا کر لے جانے والے غلام جس کو ابوبکر صدیق کہتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس سفر کو غار ثور میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے منہ پر پہنچے، حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اجازت دیجئے کہ میں آپ کے داخل ہونے سے پہلے اس غار کے اندر داخل ہو جاؤں۔ داخل ہونے کے مقصد کو عرض کیا، یا رسول اللہ کہیں اس کے اندر اذیت دہ جانور نہ ہو جو آپ کو تکلیف نہ پہنچائے، پہلے جا کر میں ان تمام کو دیکھ بھال کر کے صفائی کرنے کے بعد پھر آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، آپ تشریف لائیے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار کے اندر تشریف لے گئے، اس کی صفائی کی، اپنے چادر کو پھاڑ پھاڑ کر اس کے سوراخ بند کرنے لگے۔ تمام سیرت کی کتابوں نے لکھا، متفق علیہ گفتگو ہے، اس میں کسی قسم کی اختلاف نہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکمل غار کی صفائی کر کے تمام سوراخوں کو بند کیا۔ ایک سوراخ کے لیے کپڑا نہ بچا تو آپ نے اپنی ایڑی اس پر لگ کے اس کو بھی بند کر کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر آنے کی درخواست کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لائے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ران مبارک پر محمد مصطفیٰ نے سر مبارک رکھے آرام فرمانے لگے۔ کیا منظر ہوگا، کوئی اپنے والد کا سر گود میں لے کے خوش ہوتا ہے، کوئی اپنی ماں کی خدمت کر کے خوش ہوتا ہے، کوئی اپنے استاذ کی خدمت کر کے خوش ہوتا ہے، کوئی اپنے پیر کی خدمت کر کے خوش ہوتا ہے، کوئی اپنے سردار وڈیرے کی خدمت کر کے خوش ہوتا ہے، کوئی اپنے بادشاہ اور حاکم کی خدمت کر کے خوش ہوتا ہے۔ قربان جائیے ابوبکر صدیق پر، وہ اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب کی خدمت گزاری میں مصروف ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت فرما رہے ہیں اور حضور آرام فرما رہے ہیں۔ کیا منظر ہوگا، وہ غار اس وقت عرش اعظم سے افضل ہے، اس میں محمد مصطفیٰ جلوہ افروز ہیں، اور پھر اس گود کا کیا کہنا جس پہ محمد مصطفیٰ کا سر رکھا ہوا ہے۔ کیا حق دو گے کسی ایسے چرب زبان کو جو شان صدیق میں بک بک کرے؟ بولو، کیا کسی کو آپ اجازت دو گے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک کو اپنے گود میں رکھ کر انہیں آرام کا موقع فراہم کیا۔ اس کے بعد سانپ غار کے اندر داخل ہونے کے ارادے سے راستہ تلاش کرتا رہا، راستہ نہیں ملا، ایڑی کی طرف آیا، محسوس کیا کہ کسی جاندار چیز ہے، اس کو ہٹانے کے لیے، اپنے لیے راستہ طلب کرنے کے لیے ڈنگ کے اوپر ڈنگ مارتا رہا۔ معمولی بھیڑ کاٹ دے تو انسان اچھل کود پڑتا ہے، معمولی سی چیز پیر میں چھپ جائے انسان برداشت نہیں کر سکتا۔ صدیق تیرے صبر پہ قربان جائیے، تیری برداشت پہ قربان جائیے۔ سانپ ڈنگ مار رہا ہے لیکن صدیق ایڑی بھی نہیں ہٹا رہا، پیر کو حرکت بھی نہیں دے رہا۔ زہر بڑھ گیا، جسم میں درد شدت کے ساتھ اختیار ہو گیا، عالم درد میں آپ کے آنکھوں سے آنسو گرنے لگے، گرم آنسو رسول کریم کے چہرہ مبارک پر گرے۔ حضور نے آنکھیں کھول کے دیکھا، ابوبکر کیا ہو گیا، تو رو رہا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کیا، یا رسول اللہ کوئی چیز ہے جو مجھے کاٹ رہا ہے، جس کی تکلیف سے آنکھوں سے پانی گر رہا ہے۔ حضور نے فرمایا پیر ہٹائیے۔ ابوبکر صدیق نے پیر ہٹایا۔ کس جگہ پہ ہے؟ حضور یہاں پہ ہے۔ نبی پاک نے اپنے منہ مبارک سے لعاب لگا کے اس جگہ پہ لعاب لگایا، زہر دفع ہو گیا، حضرت ابوبکر صدیق کے جسم کا درد ختم ہو گیا۔
یہاں حضرت ابو بکر صدیق نے فنا فی الرسول کے مقام پہ فائز ہو کر رسول کریم پر اپنی جان نچھاور کر دی. جو رسول پر جان حضرت علی نے وہاں بسترے پہ کر دیا، کیونکہ دشمن حملہ آور ہو تو اسی پر جو اس کی جگہ پر ہے، وہاں حضرت علی نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی. یہاں غار میں ابو بکر صدیق نے اپنی جان کی پرواہ نہ کی، کیونکہ اہل سنت کے لیے دونوں اعلیٰ شخصیات ہیں، دونوں ایمان کے نور ہیں، دونوں عین ایمان ہیں، دونوں ایمان کی حقیقت ہے. اگر ابو بکر صدیق سے بغض ہے تو بھی منافق، علی سے بغض ہے تو بھی منافق. بات یہ ہے، اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے. حضرت علی شیر خدا ہیں، ان کا مقام اور مرتبہ بھی اونچا، صدیق اکبر کا مقام اور مرتبہ بھی اونچا، کیونکہ دونوں کی نسبت رسول کے ساتھ ہے اور مسلمانوں کو عزیز مصطفیٰ کریم کی نسبت ہے. کس کی نسبت عزیز ہے؟ بولو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. حضرت ابو بکر صدیق کے پیر مبارک پر حضور نے لعاب لگایا، درد دفع ہو گیا. علماء لکھتے ہیں اس کے بعد اللہ نے ابو بکر صدیق کو بیٹا عطا فرمایا، جس کا نام نبی پاک کے نام پہ محمد رکھا، محمد بن ابی بکر. اس محمد بن ابی بکر کی اولاد میں سے جتنے لوگ ہیں ان کے پیر پر وہی نشان موجود ہے. اگر اسے سانپ کاٹ لے تو زہر کا اثر ہوتا نہیں ہے. یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ. اس کے بعد کافر پیروں کی تلاش کرتے کرتے وہاں پہنچے تو حضرت ابو بکر نے دیکھا کہ کافر بالکل غار کے منہ پر آئے ہوئے ہیں، وہ آپس میں باتیں کر رہے ہیں. کوئی کہہ رہا ہے کہ اندر جھانک کے دیکھو کوئی تو نہ ہو، دوسرا کہہ رہا ہے کہ ہاں تو مکڑی نے جالا تنا ہوا ہے، کبوتری نے انڈے دیے ہیں، اگر کوئی یہاں سے زیرو چلا جائے تو جالا ٹوٹ جاتا ہے، اگر کوئی انسان یہاں داخل ہو جائے تو کبوتری کے یہاں گھونسلہ اور انڈے یہ ختم ہو جائیں گے. تو آپ کیسی بات کر رہے ہیں، فضول اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، نیچے چلتے ہیں. حضرت ابو بکر نے ان کی باتیں سنی، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر انہوں نے ہمارے پیروں کی طرف جھانک کے نیچے اپنی پیروں کی طرف جھانک کے دیکھا تو ہمیں وہ غار کے اندر دیکھ لیں گے. حضور نے فرمایا ابو بکر تیرا کیا خیال ہے، ہم دو میں سے تیسرا رب ذوالجلال کی ذات ہمارے ساتھ ہے، جس کے ساتھ اللہ ہو، اللہ کی مدد ہو، اسے بھلا کوئی کیسے نقصان پہنچا سکتا ہے. اس موقع کو قرآن مجید نے بیان کیا، فرمایا الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ، اگر نہیں مدد کرو گے تم رسول کریم کی، فقد نصرہ اللہ، اللہ نے تو اس کی مدد کر لی. غزوہ تبوک کے موقع پر یہ آیت نازل ہوئی، انہیں بتایا کہ جب مشکل وقت میں بھی اللہ نے نبی پاک کی مدد کی ہے، اب اگر تبوک کے جنگ میں کوئی جانے کے لیے تیار نہیں تو نہ جائے، اللہ اپنے پیارے محبوب کی مددگار ہے. الا تنصروا فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا، جب نکالا انہیں وہ لوگ جو کافر تھے، اذ یقول لصاحبہ، دو میں سے دوسرا کہہ رہا تھا اپنے ساتھی سے، لا تحزن، ڈرو نہیں، غم نہ کرو، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. فانزل اللہ سکینتہ علیہ، اللہ نے اس پر سکون نازل کیا، ایک قلبی اطمینان رب ذوالجلال نے انہیں عطا فرمایا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے وہاں خدمت کی. اب ذرا منظر سنیے، حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس غار کے اندر اللہ کے محبوب کے لیے، اپنے ابا جان کے لیے یعنی ابو بکر صدیق کے لیے کھانا پکا کے لایا کرتی تھی. کھانا کس کے گھر سے لانے والی کون ہے؟ ابو بکر صدیق کی بیٹی. اور حضرت ابو بکر صدیق کا بیٹا عبداللہ ابن ابی بکر، اس کی ڈیوٹی ہے نبی پاک کی طرف سے مکے میں رہو، پورے دن لوگوں کے حالات معلوم کرو اور رات مغرب عشاء کے درمیان آ کے ہمیں بتاؤ کہ وہ کیا کر رہے ہیں. حضرت عامر بن فہیرہ یہ ابو بکر صدیق کے غلام ہیں، اس کی ڈیوٹی ہے کہ وہ پورے دن بکریاں چرایا کرے، مغرب کے بعد وہ بکریوں کو غار کی طرف لے آئے، ان بکریوں میں سے دودھ نکالے، اس دودھ کو گرم کر کے مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں پیش کرے. معلوم ہوا کہ حضرت ابو بکر صدیق خود، اس کی بیٹی، اس کا بیٹا، اس کا غلام مصطفیٰ کریم کی خدمت میں سرشار تھے.
جس کا پورا گھرانہ رسول کریم کی خدمت کرے، کوئی اس پر زبان درازی کرے، اجازت دو گے؟ آج سوشل میڈیا کا دور ہے، جس کو دیکھو بک بک کر رہا ہے، اور ایسی عظیم ہستیوں پر بک بک کر رہا ہے جس کی شان کو اللہ رب العالمین نے قرآن میں، مصطفیٰ کریم کے فرمان میں، سیرت سوانے میں بڑی عمدہ طریقے سے بیان ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوب خدا کی قریب ہیں، حضور کے رازدار ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوست ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہرے دار ہیں۔ اب جب غار سے نکلتے ہیں تو ابوبکر صدیق کے غلام کا اب اونٹنیاں لے کر آتا ہے، اور ایک عبداللہ بن اریقط نامی شخص کو راستہ بتانے کے لیے ابوبکر صدیق کی طرف سے متعین کیا جاتا ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نورانی روحانی قافلہ ساحل سمندر کی طرف سے، جو مشہور عامیانہ راستہ کو چھوڑ کر ایک انجان راستے سے حضرت ابوبکر صدیق اور نبی پاک کا سفر جاری ہے تاکہ کوئی تعاقب نہ کرے، تو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہزارہا معجزات اس سفر میں بھی ظاہر ہو گئے، کئی معجزات اس میں ظاہر ہو گئے۔ نبی پاک کا ایک قدم قدم معجزہ تھا، اللہ رب العالمین کی حضور پر رحمتوں کا نزول تھا، چاروں طرف سے فرشتوں کی نگہبانی تھی، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق کی قربانی بھی تھی۔ چلتے رہے، یہاں کافر نا امید ہو گئے، اعلان کر دیا کہ جو ابوبکر صدیق کو یا رسول کریم کو پکڑ کے لائے گا اسے 100 اونٹ انعام دیا جائے گا۔ کتنا؟ 100 اونٹ انعام ملے گا اس آدمی کو جو ان دونوں کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو گرفتار کر کے لائے۔ دنیا کے لالچی لوگ انعام پانے کی چکر میں گھوڑوں پر سوار ہو کر دوڑ لگاتے رہے، گھومتے رہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم کسی جگہ پہنچے تو ہمارے پیچھے کسی گھوڑے کی تیز رفتار سوار کے آنے کی آواز ہمیں سنائی دی۔ مصطفیٰ کریم تو ادھر ادھر توجہ نہیں کر رہے تھے، رسول کریم اس سواری پر اونٹ پر بیٹھ کر قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کے ذکر اور تلاوت میں محو اور مستغرق تھے۔ چونکہ میں حضور کی حفاظت کے لیے کبھی ادھر دیکھتا، کبھی ادھر دیکھتا، کبھی پیچھے دیکھتا کوئی نہ آ جائے، میں نے دیکھا کہ یہ سوار ہماری طرف آ رہا ہے، بڑی تیزی سے آ رہا ہے، میری دل کی دھڑکن میں اضافہ ہو گیا، کہیں یہ مبادہ ہم پہ حملہ نہ کر دے، اللہ کے محبوب کو تکلیف نہ پہنچائے۔ وہ بالکل قریب آ گیا، میں نے اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ ہم تو ابھی گرفتار ہونے کو قریب ہیں، دشمن سر کے اوپر پہنچا ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا ابوبکر ڈرو نہیں، گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ جیسے وہ قریب آیا، اللہ کے پیارے محبوب نے نبوت والی زبان سے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں درخواست کی یا اللہ جس طرح ممکن ہو ہمیں اس سے نجات عطا فرما۔ یہ کہنا تھا، سخت زمین، ریتیلے زمین اور پتھریلی زمین پر اس کے گھوڑے کے پاؤں دھنسنے گئے اور وہ منہ کے بل گر پڑا۔ گرنے کے بعد اس نے جان لیا، محسوس کر لیا کہ میں اب اس کو گرفتار تو نہیں کر سکتا، اب میری شامت آ گئی ہے، بربادی اور ہلاکت میرے قریب ہے۔ عرض کیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں جانتا ہوں کہ آپ کی دعا سے مجھے یہ نقصان پہنچا ہے، بد دعا سے مجھے یہ نقصان پہنچا ہے، اللہ کے محبوب میرے لیے دعا کریں اللہ مجھے اس عذاب سے نجات عطا فرمائے۔ مصطفیٰ کریم نے اس کے لیے دعا کی، وہ اور اس کا گھوڑا اٹھ کھڑا ہوئے، نبی پاک کی بارگاہ میں قریب آ کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جانتا ہوں آپ اللہ کے نبی ہیں، مجھے یقین ہو گیا کہ کوئی آپ پہ غالب نہیں ہو سکتا، اب آپ مجھے اجازت دیں میں وہاں پیچھے آنے والے لوگوں کا رخ موڑ دوں گا۔ وہ سراقہ بن مالک نے پیچھے جا کر آنے والوں کو کہا ادھر کدھر جا رہے ہو، یہاں تو کوئی نہیں، اس طرف جاؤ۔ یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ محافظ بنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر بڑا طویل ہے، وقت ختم ہو گیا، انشاءاللہ اگلے جمعے پر یہاں سے بیان کروں گا، پھر مسجد قباء کا ذکر بھی آئے گا، مسجد نبوی کا ذکر بھی آئے گا، مسجد نبوی میں بیٹھ کر مصطفیٰ کریم کے پاس قافلوں کی جوک در جوک آنے کا ذکر ہوگا، اسلام کی شمع فروغاں ہوگا، شوق اور محبت کے ساتھ تشریف لائیے گا، مصطفیٰ کریم کا ذکر سنیے، جن دوستوں نے سنتیں نہیں پڑھے سنتیں پڑھے ومال